تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے وضو کا طریقہ حنفی کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے اعلی حضرت اور کنز الایمان۔ جی ہاں، یہ وہی ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جا بجا اس ترجمے کے بارے میں اپنے بیانات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آخر اس ترجمے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کو اس قدر شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ اور کیا اس سے فوائد اس دنیا کو حاصل ہوئے؟ انشاءاللہ تعالی آج شامل گفتگو ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن تشریف فرما ہیں۔ حضور، اس سے قبل کہ ہم ترجمہ قرآن کنز الایمان کی بات کریں، کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات کا ادراک ہو جائے، انہیں یہ معلومات مل جائیں کہ ترجمہ قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہو رہا تھا تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایکسپلینیشنز بتاتے تھے۔ تفسیر قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لوگوں کو بتائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ علیہم رضوان کے لیے فہم قرآن کی دعا بھی فرمائی، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام بھی آتا ہے کہ انہیں فہم قرآن کے حوالے سے خاص طور پر دعا سے نوازا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن مجید فرقان حمید کے اتنے بڑے ماہر بن گئے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے کتاب اللہ سے ڈھونڈ لوں گا۔ اسی لیے ان کا خطاب بھی سید المفسرین ہے۔ سبحان اللہ، سید المفسرین۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص فہم قرآن کے حوالے سے فیض لیا، اور آپ ارشاد فرماتے تھے لو تکلمت لکم فی تفسیر الفاتحہ لحملت لکم 70 بعیرا، کہ اگر میں تمہارے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ لاد دوں۔ تو یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں خاص طور پر فیض ملا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن ان سے سیکھو، یعنی حضرت صحابہ علیہم رضوان کو تلقین فرمائی۔ ایک حدیث کا یہ مضمون ملتا ہے۔ تو حضرت صحابہ علیہم رضوان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے،
ان سے حضرات تابعین کرام علیہم رضوان نے قرآن مجید فرقان حمید سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، اور پھر یہ مفسرین کا سلسلہ چل پڑا کہ حضرات مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے سینہ بسینہ درجہ بدرجہ، جیسے تابعین کے شاگرد تبع تابعین کے شاگرد ان کے بعد والے لوگ، تو قرآن مجید فرقان حمید کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تفسیر تو ام التفاسیر کہلاتی ہے، جامع البیان۔ اس کے بعد مفسرین کا سلسلہ آیا، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر لکھی اور قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراضات کے بھی زبردست جواب دیے اور اس کے اسرار و رموز کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارک التنزیل نامی تفسیر کو لکھا، علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معالم التنزیل کو لکھا، علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خازن لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منثور لکھی، اور اسی طرح جلالین کا ایک حصہ آپ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرا حصہ حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا مفسرین کرام کا کہ جو سینہ بسینہ اور اپنے اساتذہ کرام سے سیکھتے اور لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار و رموز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی اور اہل علم کی کمی محسوس کی گئی کہ عربی جاننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ اہل عرب نے خاص طور پر اس کو بہت زیادہ سمجھا اور عجم میں سے بھی کئی اکابر ہمارے اسلاف نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا، تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی تھی کہ لوگوں کو ان کی مقامی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی ٹرانسلیشن کی جائے، ایسا ترجمہ کیا جائے کہ انہیں قرآن مجید فرقان حمید کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ وہ ضرورت تھی کہ جب عربی سمجھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے تھے اور ایک خوف تھا کہ اگر یہ ایسے ہی متواتر کم ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ سکے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت چونکہ فارسی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی تھی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سب سے پہلے فارسی میں ٹرانسلیشن کر دی جائے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ لکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ سب سے پہلا ترجمہ یہ فارسی زبان کے اندر جو ہے کیا گیا۔ اس سے قبل کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر کچھ ہماری بات چیت کا سلسلہ ہو، نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کلام اعلیٰ حضرت سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے شافعی منشہی، سبحان اللہ۔ جاہلی خبر خبر، اے جاہلی خبر، اے شافعی شاہ دی جاہلی خبر، اے شاہ دی جاہلی خبر،
خبر للہ نے خبر میری للہ نے خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر خبر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہیں گدا مانا کے ساتھ ناکارا ہے گدا پر تیرا ہی تو ہے بلدائے درگاہ لے خبر خبر یہ تیرا ہی تو ہے بلدائے درگاہ لے خبر خبر اے شافعی جا لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے
خبر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان، جزاک اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ترجمہ کنز الایمان کی۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے فقیہ ہیں، دنیا بھر سے سوالات آ رہے ہیں، ان کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں، تو اتنی مصروف زندگی میں ایسے کیا اسباب بنے کہ ترجمہ کرنا پڑا، یا پیچھے کس کا فورس اور اصرار تھا، اور یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پہلے بھی جی قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم کیے گئے، جی لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے معنی میں اس کی روح کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جی یعنی کئی ایسے الفاظ ترجمے میں کہہ دیے گئے کہ جس سے قرآن مجید فرقان حمید کے بیان کا اصل مقصد جو تھا وہ جاتا رہا، اللہ، اور ایک خوف پیدا ہو گیا تھا جی کہ اگر ترجمہ قرآن صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا جائے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے اسلاف نے سمجھا، جی جی یعنی حضرات صحابہ علیہم رضوان سے تابعین کرام، وہاں سے تبع تابعین کرام اور اولیاء کرام علیہم الرحمن نے اس کو سمجھا، اور اس دور میں کوئی ایسی کمپلیکیشن لوگوں کو نہیں ہوئی عربی سیکھنے اور جاننے کے حوالے سے۔ عربی ایک بہت وسیع زبان ہے، جی جی یہ ہم اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ عربی میں ایک لفظ کے 10 12 معنی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کون سا لفظ کس مقام پر بولا جائے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، صحیح، اور کس مقام پر بولا جائے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کس مقام پر کیا مطلب بنتا ہے، تو ان تمام معاملات کو بعض مفسرین نے خیال نہیں رکھا، اور ایسی ایسی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ترجمہ قرآن میں لکھ دیں کہ جس سے ان پر بھی فتوے لگتے کہ معاذ اللہ یہ بات کہہ کر یا اللہ رب العزت کی شان میں توہین کر رہے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان الفاظ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے حالات محسوس کیے گئے تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کہ حضور آپ شفقت فرمائیے، آپ بہت مصروف ہیں، صحیح، شفقت فرمائیے کہ اس وقت امت مسلمہ کو اردو زبان میں ایک بہترین ترجمہ قرآن کی ضرورت ہے، تو آپ ترجمہ قرآن امت مسلمہ کو عطا فرمائیے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز دین اسلام کی خدمت میں گزرتے تھے، اور تحریر کے حوالے سے دن رات آپ کا کام ہوتا تھا۔ ایسے تو نہیں آپ نے 1000 کتابیں لکھ دی ہیں، تو روزانہ کی مصروفیات ہوتی تھی۔ صحیح، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ابھی اس کا وقت میں پاتا نہیں ہوں، صحیح، لیکن پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اصرار کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو ایسا کرو کہ جب رات کو سونے کا وقت ہو اس وقت آ جاؤ، یا جو دوپہر کو قیلولہ کا وقت ہو اس وقت آ جاؤ۔ ٹھیک، تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ کو حاجت ہے، بالکل، تو وہ سستی نہیں کی، انہوں نے الحمدللہ امت مسلموں پر احسان فرمایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ماشاء اللہ، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ قرآن لکھوانے کا انداز دیکھیے کہ کوئی لغت کی کتاب نہیں اٹھائی، کوئی تفسیر نہیں اٹھائی، اور فی البدیہہ صدر الشریعہ کو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ لکھوانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ترجمہ ہم جا کر جب علماء کی موجودگی میں دیکھتے اور مفسرین کی تفاسیر کا جب مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا کہ جو ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، قدیم مفسرین نے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے وہی مفہوم لیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو بہت متاثر ہوئے، اور آخر کار ان کی مسلسل کوششوں سے ترجمہ کنز الایمان یہ الحمدللہ یہ منظر عام پر آیا۔ سبحان اللہ، میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھیے کتنی معلوماتی بات پتہ چلی کہ اس کے پیچھے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششیں یہ کار فرما تھی۔ اچھا حضور، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ابھی کہ مطلب کچھ مترجمین نے جی جی یا ان کو کہیں گے کہ ترجمہ تو نہیں کیا بلکہ رجم کیا، پتھر مارے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ان کی مثالیں ہم پیش کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ کیوں
اتنا مطلب فیمس ہوا؟ کیا مثالیں اس کی تھیں؟ اعلیٰ حضرت نے ان جگہوں پر کیا لفظ استعمال فرمائے؟ جی یہ اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. جی کس نے کیا کہا، یعنی بغیر نام کے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے حالات تھے کہ جب ترجمہ قرآن کیا گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد بھی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ قرآن کیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی روش سے نہیں ہٹے، اور انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ جو سابقہ لوگوں نے استعمال کیے تھے. مثلا ایک آیت ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. صحیح. کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں. اور کسی اور نے یہ کہا کہ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی شرارت میں بہکے ہوئے. اور کسی مترجم نے یہ ترجمہ کیا، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جاتے ہیں. اور کسی ترجمہ کرنے والے نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے استغفر. ان سے اور کھینچتا ہے ان کو بیچ سرکشی کے، اور وہ بہکے ہوئے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے اس آیت کا ترجمہ جو کیا وہ آپ اور مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیں، پھر خود انصاف کریں کہ کس کا ترجمہ قرآن کیسا ہے. اور خالی میں ترجمہ بیان نہیں کروں گا، اس کے بعد ایک بڑے مفسر قرآن کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. سبحان. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ کیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. سبحان اللہ. اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ جن لوگوں نے کیا کہ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، تو حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 700 سال پرانے مفسر قرآن ہیں. یہ آج کے مفسر نہیں ہیں، 700 سال تقریباً ہو گئے ان کو. مدارک التنزیل ان کی تفسیر ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے استہزاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو جزائے استہزاء دیتا ہے. جیسا کہ برائی کے بدلے کو برائی سے اور حد سے تجاوز کے بدلے کو تجاوز سے تعبیر فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ استہزاء کے بدلے استہزاء سے تعبیر کرنا یہی ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی کہتا ہے کہ ہنسی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہنسی ایک بے فائدہ کھیل ہے اور اللہ رب العزت بے فائدہ کام کرنے سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر جو ترجمہ کیا تو صاحب مدارک التنزیل نے بھی فرمایا کہ استہزاء سے مراد ان کے استہزاء کا جواب ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہنسی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہنسی سے پاک ہے کہ ہنسی ایک فضول کام ہے، اور اللہ رب العزت اس سے پاک ہے. تو اللہ رب العزت کی عظمت کو اس کے حوالے سے بیان کیا. ایسے ہی آیت ہے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کا ترجمہ جن کرنے والوں نے کیا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا. اور پھر جب یہاں پہنچے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جو جانور غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا وہ بھی حرام ہے. اکثر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا جو اردو میں ترجمہ کرنے والے تھے. لیکن جب ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی جس کے ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے. اب فرق دیکھیے کہ پہلے کے مفسرین نے یا بعد کے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ جو جانور غیر اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا
وہ حرام ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ جس جانور کے ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ جانور، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب جب ہم اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ترجمے کو دیکھتے ہیں اور وما اہل بہ لغیر اللہ کو جب ہم مفسرین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین تھے انہوں نے اس کا یہ لکھا کہ یہ احلال جو ہوتا ہے یہ جب مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو وہ مختلف نام لیتے تھے، خداؤں کے نام، اپنے خداؤں کے نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لات کے نام کا ہے، یہ منات کے نام کا ہے، تو اس کے بعد ذبح کر دیتے تھے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ قرآن کیا اس میں بھی آپ نے فارسی میں ارشاد فرمایا کہ وما اہلا جو ہے یہ جانوروں کے ذبح کرتے وقت جو مشرکین مکہ بلند آواز سے اپنے باطل خداؤں کا نام لیتے تھے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو جتنے بھی قدیم مفسرین ہیں ان تمام نے اس کا مطلب یہ لیا، لیکن دور حاضر کے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو جانور غیر اللہ کے نام منسوب کیا جائے، اور بعض لوگوں نے جانور کی بجائے یہاں تک لکھ دیا اور جس چیز پر غیر خدا کا نام لیا جائے وہ چیز کھانا بھی حرام ہے۔ مثلا آپ اگر 11ویں شریف میں کوئی کھانا یا کوئی لنگر، کوئی حلوہ پوری یا کوئی چیز جو حلال چیز ہے، حلال پیسوں سے حاصل کی گئی ہے، اگر آپ اس پر اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر اسے اللہ رب العزت کے کسی ولی کو اس کا ثواب ایصال کر دیں اور وہ غربا میں تقسیم کر دیں، تو بعض لوگوں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ کھانا بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کی ضمن میں آئے گا کہ اس پر غیر خدا کا نام لیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کھانے پر، اس حلال اور طیب چیز پر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا تو اس میں برکت ہونی چاہیے، تو بجائے اس کے یہ کہہ دیا گیا۔ تو اس میں ایک بڑا میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کے لیے تو بڑے سخت احکام ہیں۔ مثلا رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ حضرت یہاں پہ آپ کی اس زبردست گفتگو پہ مجھے ایک سوال یہ قائم کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا دامن عطا فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی تاکید کی، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ جیسے مدنی انعام بھی عطا فرمایا کہ روزانہ 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو یہاں پہ لوگ مطلب وہ پیدا ہو گئے ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں صرف ترجمہ بس ترجمہ، تو اس حوالے سے تو مطلب وہ کہیں اس سے ٹھوکر نہیں کھا جاتے صرف ترجمہ پڑھ کے؟ ظاہر ہے کہ اس سے ٹھوکر وہ کھا گئے ہیں۔ جی اس وقت امت مسلمہ میں بے شمار جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ان فرقوں کے بننے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور بس پھر اپنی مرضی سے آیات کی تعویل کرتے رہے، اپنی مرضی سے ترجمے کرتے رہے اور اپنی مرضی سے سب کچھ کیا کہ بس ٹھیک ہے ہم بہت جاننے والے ہیں اور اس کی تفسیر ہم کر دیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ فرقے بن گئے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب ایک فرقہ کہ جس کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے، حدیث کا انکار اس فرقے نے کر دیا کہ حدیث کو اگر لے کر چلتے تو پھر واضح ہو جاتا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کے چوروں نے نماز سے لوگوں کو راہ فرار دلانے کے لیے یہ کہا کہ نماز تو ایک نیکی کے نظام کا نام ہے، اور لغت کی کتابوں سے 1-2 حوالے دے دیے کہ جی نماز دعا کا نام بھی ہے، نماز گھوڑوں کو آگے پیچھے بھاگنا بھی ہے، تو نماز وہ نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر کرنا چاہیں گے تو گمراہی مقدر بن جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی کہ میں قرآن کے بارے میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا۔ اب دیکھیے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو نماز پڑھائی،
نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یعنی سارے کے سارے احکام جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دیے، نماز پڑھنے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اگر ہم ان تمام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہم قرآن خود سیکھ لیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن مجید فرقان حمید ہم نہیں سیکھ پائیں گے بلکہ گمراہی مقدر بن جائے گی۔ تو آج جو کہا جاتا ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھ لو، تو ترجمہ قرآن خالی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی آیت کا حکم کیا ہے۔ بعض آیات قرآن مجید کی محکمات ہیں، ان میں بالکل واضح احکام موجود ہیں، اور بعض متشابہات ہیں، اور بعض قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا حکم کیا ہوگا، وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جیسے حروف مقطعات، حروف مقطعات، یاسین، توسین، جی ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اس میں ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی کہ مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دور تھا دور صحابہ علیہم رضوان، اس دور میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درس قرآن دے رہا ہے، اس دور کی بات، درس قرآن دے رہا ہے، اور عربی سمجھنے والے لوگ تھے، جاننے والے لوگ تھے، اور بے شمار ایسے لوگ اس دور میں موجود تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے۔ اس دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں درس قرآن دے رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص کیا تو جانتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا ہلکتا و اہلکتا، کہ تو خود بھی ہلاک ہوا، تو نے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی اس دور میں جس شخص کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا فرمایا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، کہ اللہ رب العزت یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات ہیں کہ وہ اس دور کے حساب سے نازل ہوئیں کہ جب لوگوں کے بعض اوقات ذہن نہیں ہوتے تھے، جیسے شراب کے بارے میں ہے کہ شراب کی کثرت اس وقت ہوتی تھی، لوگ کثرت سے اس کو پیتے تھے، تو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قرآن مجید نے بیان کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کو سنا تو وہ شراب سے ہٹ گئے کہ اس کے فائدے تو ہیں لیکن جو اس کے نقصانات ہیں، اس کے گناہ ہیں، وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو گریجولی آیات کا نزول ہوا، اور پھر آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بعد تمام لوگوں نے شراب کی حرمت کو جان لیا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ شروع میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو گریجولی احکامات آتے رہے، اور پھر آخر کار ایک وہ حکم آیا کہ جس کی بنا پر وہ پچھلا جو حکم تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ حکم کل عدم قرار دے دیا گیا کہ اب نشے کی اجازت نہیں ہے، اور شراب کی حرمت کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں بھی یہ موجود ہے کہ اتنی شراب اس دور میں مدینہ منورہ میں بہائی گئی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب ہی شراب نظر آتی تھی۔ مطلب یہ نہیں یہ کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی اس قدر زبردست اطاعت، اس کے اندر دو باتیں مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو کس قدر حکمت کے ساتھ نازل کیا کہ آہستہ آہستہ گریجولی ان کی عادت چھوٹی، کئی لوگ پہلے آ گئے پھر اس کے بعد، اور جب آخری حکم نازل ہوا تو ایک دم سب نے بالکل، یعنی جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے اسی وقت اس کو چھوڑ دیا، اپنے مٹکے توڑ دیے۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ آج تک اس بیماری اور اس عادت بد میں مبتلا ہیں، اللہ کرے کہ ان کو نجات نصیب ہو جائے۔
اور وہ بھی عشق میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کو وہ پی لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ کتنی زبردست چیز ہے. کاش انہیں یہ نصیب ہو جائے اور کاش وہ ہماری باتیں بھی اس وقت سن رہے ہوں. حضرت آخری چند منٹ ہمارے سلسلے کے باقی ہیں. کنز الایمان نام آئے اور امیر اہل سنت کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں تو سچی بات ہے نام یہیں سے پتہ چلا. تو آپ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت اور کنز الایمان؟ How will you defend this? امیر اہل سنت اور کنز الایمان، میں کہتا ہوں کہ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. جی کنز الایمان شریف جب سے تحریر ہوا صحیح، اس وقت سے لے کر آج تک بلا مبالغہ میں کہوں گا کہ جتنی کنز الایمان کی اشاعت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے کی ہے، آج تک کوئی دوسرا نام میرے سامنے ویسا نہیں آیا. سبحان. یہاں تک کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بیان بھی ایسا نہیں سنا میں نے جی کہ جس میں آپ نے کنز الایمان شریف کا حوالہ نہ دیا ہو. سبحان. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں وہ تشریف لائے تھے. جی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ہزاروں کنز الایمان الحمدللہ ہدیہ کیے ہیں لوگوں کو، ان کی ترغیب دلا کر ان کو خریدنے پر ہم نے راضی کیا ہے، ذہن بنایا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں کنز الایمان شریف پہنچا ہے. اور آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کو بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں مدنی انعامات بھی آپ نے عطا فرمائے کہ روزانہ کم از کم 3 آیات کنز الایمان میں آپ پڑھیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. تو تفسیر کا حکم اس لیے ساتھ دیا کہ کہیں خالی ترجمہ قرآن پڑھ کر ہم ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ قائم کر لیں کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کے اصل معنی اور اصل مفاہیم سے ہم غافل نہ ہو جائیں. اس لیے آپ نے ترجمے کے ساتھ تفسیر کا حکم دیا. اور میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو کنز الایمان کے ساتھ ساتھ تفسیر اس کی جو خزائن العرفان ہے یا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور العرفان لکھی ہے تو یہ آپ پڑھیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید صحیح معنوں میں ہماری سمجھ میں آئے گا. بڑے کمپریہنسو انداز میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بڑے کمپریہنسو انداز میں کہ جو انداز آپ کو جلالین شریفین کا نظر آئے گا کہ بالکل جامع اور مختصر انداز میں ایک جو راجح قول ہے وہ بیان کر کے اس کا اختتام کر دیا کہ یہ اس کا مطلب ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو دیگر تفاسیر سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور کنز الایمان پر گفتگو سماعت کی. بہت مختصر ہے، حضرت بھی کافی ساری باتیں لائے تھے، ماشاءاللہ بہت لکھ کر لایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک ایسا ہے کہ یہ کنز الایمان شریف کے حوالے سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. صحیح بات ہے. اور پی ایچ ڈی جیسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی ذات کا پتہ چل رہا ہے، اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت اور دیگر جو مترجمین تھے ان کے کیا کمپیریٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو کیا ڈفرینس ہے، تو انشاءاللہ خود واضح ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ قرآن اس وقت اس دور میں اردو تراجم میں سب سے بہترین ترجمہ. الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل نیت کیجئے کہ اسے ضرور حاصل کرتے ہیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جب اس کنز الایمان کو 100 سال مکمل ہوئے تھے، مجھے یاد ہے 1430 سنہ ہجری کے اندر، کیونکہ کنز الایمان شریف 1330 سنہ ہجری کے اندر مکمل ہوا ہے. یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک انفارمیٹیو بات ہو جائے گی. تو جب یہ 100 سال پورے ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرما دیا، یعنی یہ کوئی نہ کر سکے. یہ آپ اتنے بڑے یوں سمجھے کہ میں کہوں کہ ایک بادشاہ سے بڑھ کر بات ہو گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کنز الایمان صرف 50 روپے کے اندر دیا جائے گا. حالانکہ کوئی 400 کا نسخہ ہے، کوئی 500 روپے کا نسخہ ہے، 600 روپے کا نسخہ ہے، صرف 50 روپے کے اندر نسخہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ایک نہیں بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد کے اندر فروخت کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب فرمائے. مکتبۃ المدینہ پر اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے آپ رابطہ کیجئے اور کنز الایمان شریف کے اوپر نام بھی لکھوائیے ان کے، اور اسے بھی ایصال ثواب کیجئے. انشاءاللہ ثواب جاریہ کا بہترین سبب یہ ہوگا. ہمارے ساتھ سلسلے میں نعت خواں اسلامی میں موجود ہیں، صرف 3 منٹ باقی ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں فیض رضا پہ چند شعر جو ہے وہ سنا دیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضِ رضا جاری رہے گا، فیضِ رضا جاری رہے گا، بولو فیضِ رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اور حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اس شعر پر آج کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کنز الایمان پر ہم نے چند باتیں کی. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان اعلیٰ حضرت لوٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا